آدمی نے قرآن مجید حفظ کر کے دنیاوی کاموں میں رہ کر بلا دیا ہے، اب اس میں اتنی طاقت نہیں ہے، تو صاحب فراش ہے، اس کے لیے کیا کفارہ ہے؟ بس اب اس کے لیے توبہ ہے، استغفار ہے، اس کے پاس بال ہو تو انفاق کرے، سمجھ گیا؟ باقی اور کیا کفارہ ہو سکتا ہے؟ واقعی ہے کہ بڑی محرومی ہے، لیکن اگر معذور بھی ہے تو کم سے کم لیٹے لیٹے قرآن مجید کی صورتیں تلاوت کر سکتا، بڑی تسلی کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، معاف کرے وہ۔ بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ استغفر اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما احس عیسیٰ منهم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے کفر پر ہٹ دروی کو بھاپ لیا تو پھر عام لوگوں کو دعوت دی کہ اللہ کے راستے میں میرا ساتھی اور مددگار کون بنتا ہے؟ تو حواریوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے مددگار بنتے ہیں، ہم ایمان لائے اللہ پر، اور آپ گواہ رہو کہ ہم خدا کے فرما برداروں میں اور مسلم بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا طریقہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے، سنت الہی ہے کہ وہ پہلے اپنے قوم کے اونچے طبقے کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس طبقے کے لوگ جو اونچا طبقہ ہے وہ ایمان لائیں تو دوسروں کے لیے ایمان لانے کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ اور سوسائٹی جو کہ انہی کے طور طریقے پر چلتی ہوتی ہے، انہی کی قیادت میں، تو اس وجہ سے ان کی اصلاح سب سے مقدم ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ تمام رسولوں نے اپنی اپنی قوموں کے اعیان کو، اکابر کو اور قیادت کرنے والوں کو ہمیشہ دعوت دی، لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ جب وہ یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ اب یہ پتھر اپنی جگہ سے کھسکنے والے نہیں ہیں، یہ لوگ سننے سمجھنے والے نہیں ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ ان کو چھوڑ کر کے عام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ تمام انبیاء کا طریقہ ہی رہا ہے۔ اشتراکی طریقہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اشتراکی طریقے میں عوام سے وہ دعوت کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اسلامی نظام میں جب سے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسولوں کو بھیجا ہے، تو یہی طریقہ رہا ہے کہ انٹیلیجنسیا کو، سربراہوں کو، سوسائٹی کے لیڈروں کو، جن کے ہاتھوں میں قیادت کی باغ ہے، ان کو سب سے پہلے دعوت دی ہے۔ اس سے کئی فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سربراہوں کا جو طبقہ ہے ان کے اوپر حجت تمام ہو جاتی ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ اگر وہ کوئی جواب معقول نہیں دے پاتے، ہٹ دروی کرتے ہیں، تو عوام پر یہ اثر پڑتا ہے کہ دائی کی بات تو بالکل برحق ہے، لیکن ہمارے لیڈر لوگ یہ خود غرض و ضدی ہے، جس کی وجہ سے بات نہیں بن رہی ہے، تو ان کے اندر ایمان جڑیں پکڑنا شروع کر دیتا ہے، عاقل لوگوں کے اندر۔ اور اگر وہ ایمان لے آئے تو پھر کیا کرنے، پھر تو راستہ ہی ہموار ہو جاتا ہے۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انبیاء نے
دعوت تو سب سے پہلے اشراف آیانی کو دی ہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ انکار کیا اور ان کی دعوت پر لبیک کہا ہے عوام کے طبقے نے، غریبوں کے طبقے نے۔ تاریخ میں یہی ہوتا ہے، شہادت تاریخ یہی ہے۔ ہمارے یہاں بھی دیکھ لیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکہ اور طائف کے سرداروں کو دعوت دی، جن کو ملا کہتے ہیں، یعنی اشراف آیان۔ لیکن جب انہوں نے بات نہیں سنی تو مدینے سے آنے والے عام لوگ، بہرحال انصار کا یہ درجہ تو نہیں رہنا جو آیان قریش کا تھا، تو ان لوگوں کے کانوں میں آپ نے یہ دعوت ڈالنی شروع کی اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مدینے میں دعوت کے پھیلنے کا سامان کر دیا۔ اور اگر دعوت پھیلی تو غریبوں کے اندر، غلاموں کے اندر، مظلوموں کے اندر، عوام کے طبقے میں پھیلی۔ باقی رہ گیا کہ قریش کے لیڈروں میں سے بہت تھوڑے لوگ جو تھے کہ جو ایمان لائے، بے شک شروع میں ایمان لائے، مثلا حضرت ابوبکر صدیق اور دوسرے لوگ بھی ایمان لائے، لیکن تھوڑے لوگ۔ تو حضرت مسیح نے بھی تو سب سے پہلے علماء بنی اسرائیل کو خطاب کیا، جیسا کہ پچھلے سبق میں گزر چکا ہے۔ لیکن جب احس عیسیٰ بن ابی الکفر، انہوں نے بھاپ لیا ان کی طرف سے کفر کو، یعنی کفر کے اوپر ہٹ درمی کو اور مقابلت و ضد کو، یہ بھاپ لیا کہ اب یہ لوگ اپنے ہٹ پر جمے رہیں گے اور یہ پتھر اپنی جگہ سے کھسکنے والے نہیں ہیں، تب انہوں نے کہا کہ من انصاری اللہ، یعنی اپنی دعوت کو عام کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دعوت دی، ان کو چھوڑ کر کے عام لوگوں کو دعوت دی۔ انجیلوں میں جو آتا ہے کہ تب دریا کے کنارے کے ماہی گیروں کے پاس چلا گیا حضرت عیسیٰ کے متعلق، اور اس سے مچھلیوں کو پکڑنے والوں کو دعوت دی کہ مچھلیوں کے پکڑنے والے آؤ، میں تمہیں انسانوں کا پکڑنے والا بنا دوں۔ تو انہی کے اندر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حواری پیدا ہوئی۔ حواری کا لفظ جو ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبرانی سے آیا ہوا لفظ ہے۔ حواری کے معنی ہے یاور، ناصر، حامی، مددگار، اس معنی میں آتا ہے یہ لفظ، یعنی بالکل ٹھیک ٹھیک تاوقل نال بدنال۔ حضرت عیسیٰ کی دعوت کا بھی نہج وہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا تھا، کہ آپ نے قریش کے آیات کو دعوت دی، جب وہ پتھر اپنی جگہ سے نہیں کھسکے تو آپ نے انصار کو خطاب فرمایا اور ان کو دعوت دی اور انہوں نے لبیک کہا۔ یہ ہوا۔ اس دعوت کے طریق کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں عقل سے اپیل کرنی پڑتی ہے، کیونکہ آیان اور اشراف اونچا طبقہ مخاطب ہوتا ہے، اس لیے جذباتی چیزیں زیادہ اس میں کام نہیں دیتی، عقل سے اپیل کی جاتی ہے۔ تو دعوت اپنے عقلی پہلو سے نمایاں ہوتی ہے، اور اگر قبول کرتے ہیں تو ذہین لوگ قبول کرتے ہیں، جس سے دعوت کو بڑی تقویت حاصل ہوتی ہے، اور اگر مخالفت کرتے ہیں تو ان کی مخالفت کے اندر بوداپن ہوتا ہے، تو عوام بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں کہ دعوت بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ نہ ماننے والے ہمارے ہر طرف لیڈر، ان کی شامت ہے کہ جو ہماری یہ بات نہیں مانتے۔ یہ فائدہ۔ باقی کمیونسٹوں کے طریقے میں یہ ہے کہ وہ عوام میں پہلے آگ لگاتے ہیں اور کوئی جذباتی نعرہ ایسا دیتے ہیں کہ جس جذباتی نعرے سے وہ سب میں آگ لگ جائے، تو اس سے آگ تو لگ جاتی ہے، لیکن وہ ایک جذباتی سی چیز بالکل ہوتی ہے، اس کی بنیاد عقل پر، حکمت پر، دانش پر، علم پر نہیں ہوتی ہے، یہ عوامی چیز ہوتی ہے۔ تو حضرت مسیح نے پھر اپنی دعوت عام کی۔ انجیل میں یوں آتا ہے کہ ماہی گیروں کے پاس وہ چلا گیا اور اس نے کہا کہ آؤ میں تمہیں اب مچھلیوں کا پکڑنے والا بناؤں۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کی
انسانوں کو مہذب بنانے کے اوپر معمور ہوئے تھے، وہ تو بالکل جانور نکلے، ان کے اندر تو کوئی صلاحیت نہیں ہے، لیکن اب تم اٹھو تو تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنا کام لے گا۔ تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس دوران میں کہ جب یہ دعوت دائی میں اور اونچے طبقے میں کشمکش ہو رہی ہوتی ہے تو عوام الگ ہوتے ہیں ابھی، لیکن غیر جانبدار نہیں رہتے، بلکہ وہ سب کچھ دیکھتے سنتے ہوتے ہیں نا، جانتے ہیں کہ دائی کیا کہتا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے لیڈر لوگ کیا جواب دیتے ہیں، وہ موازنہ بھی کرتے ہیں کہ دائی کی بات کتنی اعلیٰ اور کتنی معقول ہے، ان لوگوں کے ضد و ہردرمی کتنی فلسفی بے بنیاد، یہ چیز ہوتی رہتی ہے، تو ان کے اندر گویا زمین تیار ہو جاتی ہے، عوام کے اندر بھی زمین تیار ہو جاتی ہے اس کشمکش کو مشاہدہ کرنے کے بعد، باوجود اس کے کہ وہ ابھی دعوت کے براہ راست مخاطب نہیں ہوتے، سمجھ رہے ہیں نا میری بات، دعوت کے براہ راست مخاطب نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود وہ ہر چیز کا مشاہدہ کر کے وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ واقعی ہے کہ دائی کی بات بہت برحق بہت اعلیٰ ہے، لیکن یہ نالائق لوگ خلوت پہ بات کو بگاڑ رہے ہیں۔ تو جب اس کے بعد براہ راست دائی ان کو مخاطب کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ غافل نہیں ہوتے بلکہ پہلے سے تیار ہوتے ہیں، ان کے کان کھلے ہوتے ہیں، اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ واقع ہے کہ جن لوگوں کے یہ کرنے کا کام تھا، سمجھ گیا، وہ تو نالائق نکلے، اب ہم ہی کو اٹھنا چاہیے، وہ اپنی ذمہ داری کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور چونکہ سمجھ بوجھ کے تیار ہوتے ہیں، عوامی بھیڑ کی طریقہ سے نہیں، اس لیے وہ دعوت کا جواب وہی دیتے ہیں کہ جو بھرپور ہوتا ہے ہر اعتبار سے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ سمجھ کر کے انہوں نے دعوت قبول کی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے یہ جب حضرت مسیح نے فرمایا کہ من انصاری اللہ، کہ میرا کون مددگار بنتا ہے اللہ کے راستے میں چلنے کے معاملے میں، یہ ترجمہ ہوگا، یعنی میں اللہ کے راستے میں جو چلنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہوں، تب اس میں میرا ساتھی اور مددگار حامی کون بنتا ہے، یہ مطلب۔ اس میں یہ بات بھی ہے کہ دائی کے کلام میں یہ بات موجود ہے کہ بہرحال میں تو اب اس راستے پر چلنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہوں، اب جس کا حوصلہ ہو میرا ساتھ دے۔ مطلب یہ ہے کہ میرا یہ سفر اس وجہ سے نہیں رکے گا کہ تم لوگوں میں سے کسی نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا، جس طریقہ سے بڑوں نے ساتھ نہیں دیا ہے، اگر تم میں سے بھی کوئی ساتھ نہیں دے گا تو بہرحال میرا یہ سفر جاری رہے گا، اس میں یہ حوصلہ بھی موجود ہے۔